مگر جو بہت بڑی خبر ہے اس کے اوپر تو آئے ہارون صاحب، چائنا کی اتنی بڑی خبر ہے، اس کا تو کچھ بتائیں کہ وہ بڑی خبر ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیے چائنا کی خبر تو دیکھیے نا، تاریخ بدل رہی ہے، اس کا ایک منظر آج سامنے آیا۔ دیکھیے وہ کون سے میزائل تھے پہلے؟ بیلسٹک تھا، بیلسٹک میزائل تھا بنایا ہوا چینیوں نے، جی، اور سپر بھی تھا ہارون صاحب، سپر سونک پہ پہلے تھا، اب ہائپر، وہ ایٹمی مواد جو ہے نا وہ بیلسٹک میزائل لے گیا۔ اس میں ہائپر سونک میں فرق یہ ہے کہ بیلسٹک میزائل ایک کورس بناتا ہے، یہاں سے چلا یوں اوپر جائے گا، یوں ایک کورس بناتا ہوا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اس طرح کو یہ اتنا اوپر نہیں جاتا، ہائپر سونک کی بات کر رہے ہیں، ہاں، اور آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ رفتار ہے۔ اچھا، اس پہ تو امریکیوں نے کام کیا، اس کو روک سکتے ہیں کروز اور بیلسٹک میزائل کو، لیکن اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کو وہ روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے۔ پینٹاگان نے اس پہ احتجاج بھی کیا، احتجاج سمجھ نہیں ہے ان کا کیا، وہ خود بھی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اپنا اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، مصنوعی ذہانت میں، جس میں مشین کو میسج کنوے کرتی ہے۔ غور فرمایا، جنگیں سپاہیوں کے ذریعے نہیں لڑی جائیں گی، مشینوں کے ذریعے لڑی جائیں گی۔ اس میں تو وہ پہلے ہی اپنی فوج کی تربیت امریکہ سے بہتر کر چکا ہے، اور انڈیا میں شور مچا ہوا ہے کہ ہوگا کیا۔ اچھا، یہ میزائل جو ہیں انہوں نے بنانے کے بعد یہ کہا، تجربہ کرنے کے بعد، کل رات یہ ہوا کہ ہم وہ جس کمپنی بنایا، سرکاری کمپنیاں ظاہر ہے کہ یہ ہم فروخت کے لیے پیش کر سکتے ہیں، ظاہر ہے مڈل ایسٹ میں ان کی نظر ہوگی، پاکستان کو بھی دے سکتے ہیں، اور اگر پاکستان کو دے دیا تو مودی کو کیا ہوگا بیچارے کو؟ پہلے ہی دیکھے نا، انہوں نے ہمیں ڈرون دیے، ٹینک دیے، آپ دوزیں دیں، پاکستان کو بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں پاکستانی افسروں کی وہ تربیت کر رہے ہیں، اچھا، اور پاکستان میں اس کا مرکز قائم ہو گیا ہے، اور پاکستان اس میں انڈیا سے آگے ہے۔ زبردست زبردست۔ یہ ایک بڑا، اب اس کی امپلیکیشنز دیکھیں، اس کی تائیوان میں امپلیکیشنز ہوں گی، خوف پیدا ہو جائے گا، بحر اوقیانوس میں ہوگی، جنوبی سمندروں میں ہوں گی، بحر ہند میں ہوں گی اس کی امپلیکیشنز۔ یعنی معاشی برتری تو امریکہ کی پہلے ہی ختم کر چکے تھے، ایک بار برتری باقی رہ گئی، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ چینی معیشت کا سائز اب امریکہ کے برابر ہے، بعض کہتے ہیں زیادہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، برابر تو نہیں ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، کچھ پرچم ہو جائے گا۔ سیونگز تو ان کی بہت زیادہ ہیں، امریکہ مقروض ہے ان کا۔ فوجی برتری بھی ختم ہوئی۔ اب وہ امریکہ جو دنیا پہ جو حکمرانی فرماتا تھا، حکمرانی فرمانے کے قابل نہیں رہا۔ ایک ڈالر بھی تو ہے ہارون صاحب، اس کا بھی تو ڈالر ہے۔ اب امریکہ کی برتری یہ ہے کہ جو کاغذ پہ وہ نوٹ چھاپ لیتا ہے وہ سونا ہے، لیکن یہ رہ گئی برتری، جب اس کو چیلنج کر دیا جائے گا، اس میں پیچیدگیاں ہیں۔ مثلا یہ یورو کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر یورو میں کریں گے تو چین کے اپنے آدھے ریزرو ڈالر میں ہیں، تو اس میں پیچیدگیاں ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں اتنی بہت سی کامیابی انہوں نے حاصل کر لیں، ایک دن اس میں بھی کوئی راستہ نکل آئے گا۔ جب قدرت کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، کوئی چیز، کسی سپر پاور کا زوال آتا ہے، یا کسی آدمی کا یا قوم کا، کسی قبیلے کا، تو بتدریج اس کا امریکہ اب زوال پہ ہے، اور چین جو ہے وہ دوسرے دگنی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ میزائل کے اندر جس کے اوپر امریکہ زیادہ حواس باختہ ہو رہا ہے، اس میزائل کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ اسی لیے نا، وہ تو پاکستانی میزائل بھی نہیں ٹریس ہو سکتے۔ وہ تو اس وقت میں نے رپورٹ پڑھی تھی جب یہ فوجیں آمنے سامنے تھی، کہ امریکیوں نے بڑی کوشش کی میں پاکستانی میزائل ٹریس کرنے کی، میں ٹریس نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ برہموس کی بھی کو بات کر رہے تھے، انڈیا سے بلانگ کرتا ہے برہموس میزائل، جس کی برہموس وہ روس کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں، اور مگر چینیوں نے کہا ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے، اس سے ایڈوانس ہے، یعنی اس کی ٹیکنالوجی اس سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کو اب اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ چائنا سے بات کریں۔ وسائل کا مسئلہ ہے نا، ظاہر ہے ہر چیز دنیا میں کوئی چیز مفت تو نہیں ملتی نا۔ تو پھر امریکی دباؤ سے پاکستان نکل جائے گا ہارون صاحب، یہ ہم تسلیم کر سکتے ہیں؟ امریکی دباؤ سے ہم کافی نکل چکے ہیں،
اور جتنا دباؤ باقی ہے امریکہ اس کا بندوبست کر رہا ہے. وہ جب آتے ہیں IMF پہ تو پھر بات کرتے ہیں. امریکی لابی اسی لیے تو چیخ رہی ہے, اسی لیے کہہ رہے دیکھیں عمران خان کی غلطیاں ناکامیاں اپنی جگہ پہ, لیکن چیخ کیوں رہے ہیں, اس کو نکالو. اسی لیے کہ امریکی لابی تو یتیم ہو جائے گی بالکل. ٹھیک ہے, تو چلیے امریکہ کے زیر اثر بلکہ CIA کے زیر اثر جو انگریزی اخبار ہے ایک مدت سے, وہ اس نے ایک مہم چلا رکھی ہے. اور امریکی جو کارندے یہ کمیونسٹ ہوتے تھے, بڑی حیرت ہے, ہمارے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پچھلے 25-30 سال میں 40 سال میں کمیونسٹ تھے, پھر ان کا ہم سوشلسٹ ہیں, پھر انہوں نے کہا ہم لبرل ہیں. پتہ نہیں یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں. اب یہ امریکہ نواز ہے, اب کہہ رہے ہیں یہ ہم سول بالادستی, سول بالادستی, جس طرف کی ہوا 3 سال سے چیخ رہے سول بالادستی, اب کہہ رہے ہیں ہم فوج کے ساتھ ہیں. جس طرف کی ہوا چلی ہارون صاحب یہ اسی طرف اور چلی جاتے ہیں. یہ صرف اب دیکھیے, اب آپ سیاست پہ بات آ گئی تو اس کو کر لیں. ٹھیک ہے, اپوزیشن بھی کیا سگنل دے رہی ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے جناب اسٹیبلشمنٹ کو ہر بات قبول ہے, جو آپ کی فرمائش قبول, آئین میں ترمیم کرنا چاہیں کر لیں, جو کریں, اس سے پٹھان سے نجات دلائیں. عمران خان سے ہاں, چاہے سال بعد الیکشن کرا لیں. یہی اپنا جو امریکہ نواز اور بھارت نواز دانشور وہ کہہ رہے ہیں. میں پھر کہتا ہوں عمران خان نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی قیمت وہ چکائے گا ابھی 133 میں, بہت مشکل پیش آئے گی. یہ لاہور کے بائی الیکشن کے جی, جہاں بھی الیکشن ہو گئے, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, اگرچہ اس کے عوامل پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں. دنیا بھر میں مہنگائی بڑھی ہے, ابھی اور بڑھے گی. یہ وقت آتے ہیں دنیا میں, امریکہ میں بھی ایک سے زیادہ بار یہ وقت ہے, گریٹ ڈپریشن اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں ملک برباد ہو جاتے ہیں, جاپان برباد ہو گیا, برطانیہ برباد ہو گیا, کوریا برباد ہو گیا, جرمنی ختم ہو گیا, پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کا نہ کوئی جامع تجزیہ کیا, نہ ترجیحات متعین کی, اور نہ ترقی کا راستہ اپنا متعین. ٹھیک ہے ہارون صاحب, امریکہ سے لوگ آتے بھی ہیں, یہاں پر ملتے بھی ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, اور یہی گمان ہوتا ہے کہ شاید امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو گرم جوشی کسی نہ کسی حد تک نظر آئے, تعلق کیوں نہیں ٹھیک ہو پاتا امریکہ اور پاکستان کے درمیان؟ نہیں, تعلق دیکھیں نا, اب انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. پھر کہا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, تو امریکی اخبارات میں اس پہ لکھا گیا ہے. اچھا, ہم سے خوش وہ کبھی بھی نہیں تھے. اگر یہ لوگوں کا خیال ہے نا, ایوب خان کے زمانے میں متعدد مضامین امریکی اخبارات میں چھپے کہ جس تیز رفتاری سے پاکستان ترقی کر رہا ہے, اس وقت کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں کیلیفورنیا جیسا کوئی ملک اگر ترقی یافتہ ہو سکتا ہے, کیلیفورنیا ان کی بہترین ریاست, وہ پاکستان ہو سکتا ہے. وہ تو پھر پے در پے سیاسی ہنگامے, حکومتوں کی تبدیلیاں, احتجاجی تحریکیں, اور وہ ساری انرجی پولیٹیکل پارٹیز کی ایک دوسرے کے خلاف لگتی رہتی ہے. سول ادارے ہوتے ہوتے بالکل تباہ ہو گئے, اور انڈسٹری میں جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی, تعلیم میں جو ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. لیکن اس وقت بھی یہ خطرہ ہے. دیکھیے, امریکہ مسلم دشمنی کی تاریخ آج سے شروع نہیں ہوتی ہے. افریقہ سے جو لوگ پکڑ کے لائے گئے تھے ان میں سے بیشتر مسلمان تھے, جن میں سے آدھے راستے میں مر گئے. ان کو زبردستی عیسائی بنایا گیا. وہ روٹس کتاب آپ پڑھیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ ترکوں کی اور امریکیوں کی 2 جنگیں ہوئیں لیبیا میں. امریکی نیوی کے جو ان کا ترانہ ہے اس میں اب بھی اس کا ذکر ہے کہ لیبیا تک ہم لڑتے رہے. کیا لڑتے رہے؟ دونوں دفعہ گئے وہاں, جیسے عراق سے نکلے جوتے کھا کے, اسی طرح وہاں سے نکلے معافی مانگ کے. وہ یہاں یہ جو راستہ تھا نا, جو ترکی کا سمندری, یہ وہ استعمال کرنا چاہتے تھے دونس سے, انہوں نے اجازت نہیں دی. اسی لیے دیکھنا, ابھی اس نے کہا ہے, اعلانیہ کہا ہے جو بائیڈن نے کہ اپوزیشن کی مدد کریں اردوان کے خلاف. اعلانیہ, یہ ہماری پالیسی ہے. وہ اس کے ایران کے خلاف تو بجٹ میں پیسے رکھتے ہیں رجیم چینج کے لیے, چینل بنائے ہوئے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو معاف کر دیں گے؟ یعنی عمران خان سے بہت سی شکایتیں درست ہیں, بعض باتیں اپوزیشن ٹھیک کہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن وہ جو امریکی لابی کا ایسا اثر و رسوخ تھا نا, وہ نہیں رہا. اگر امریکہ کے حق میں چھپتا ہے
تو اس کے خلاف خاص طور پہ اردو اخبارات میں اور چینلز میں بہت کچھ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تفصیل ذرا بریک سے واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں. آئی ایم ایف کتنے ٹیکس کا لگانے کا مزید مطالبہ کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر میں عمران خان کے اختلاف میں جو اختلاف ہے اپروچ میں، اس کو بھی وہ ایکسپلائٹ کرنے کی اپوزیشن بھی کوشش کر رہی ہے اور وہ بھی کوشش کر رہی ہے اپنا امریکی لابی بھی، اس میں بھی ذرا بات. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ حکومت کی کیا کمزوری کے اندر ایک یہ پہلو بھی اہم ہے، اس کے اوپر بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.